آج ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے دعائے حضرت امام علی مقام سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج مولا امام علی مقام سرکار حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص دعا کا عمل بیان کیا جائے گا، جو کہ مصائب کے خاتمے کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے ہے۔ تمام پریشانیوں کا احاطہ کرتی ہے یہ دعا۔ بہت زبردست دعا ہے، بہت خاص دعا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام علی مقام نے یہ دعا میدان کربلا میں پڑھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام عالم کا رب ہے اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تاجیہ روحانی سینٹر میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان خلیفہ بابا حکیم محمد ذیشان تاجی آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ میری طرف سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے دعائے حضرت امام علی مقام سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج مولا امام علی مقام سرکار حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص دعا کا عمل بیان کیا جائے گا، جو کہ مصائب کے خاتمے کے لیے، حاجت روائی کے لیے ہے، مشکل کشائی کے لیے ہے۔ تمام پریشانیوں کا احاطہ کرتی ہے یہ دعا۔ بہت زبردست دعا ہے، بہت خاص دعا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام علی مقام نے یہ دعا میدان کربلا میں پڑھی تھی۔ تو اس عمل کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے دیرینہ مسائل، پریشانیاں، حاجتیں، تمام چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کریں، گڑ گڑا کے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے مصائب، آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں کے اندر حل ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس دعا کو نہیں پڑھ سکتے تو وہ کانچ کی پلیٹ کے اوپر زعفران کی مدد سے اس کو لکھیں ہلکے گلاب کے ساتھ، اور پھر اس کو دھو کے پئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زبردست افاقہ ہوگا، مصائب کا خاتمہ ہوگا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو لوگ اس کو لکھ نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو ان کو چاہیے کہ اس کو تحریر کریں، اس کا پرنٹ لے لیں، اس پرنٹ کے اوپر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دم کریں، اور پھر اس کو اپنے سیدھے ہاتھ کے بازو پہ پہنیں، اور ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کے جتنے مسائل ہیں، آپ کی جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آپ کے حالات میں جو رکاوٹیں ہیں، جو آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان تمام مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ مسائل چاہے جس طرح کے بھی ہوں، بیماری کے مسائل ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، سفر پہ بندشیں لگی ہوئی ہوں، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو، میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی کا معاملہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، اولاد پر بندش ہو، یا اولاد نافرمان ہو، گھر کے اندر طرح طرح کے مسائل آپ کے کھڑے ہوئے ہوں، آپ کی ضرورتیں بہت زیادہ تنگ ہو چکی ہوں،
मुश्किलें बढ़ चुकी हों, किसी भी तरह के आपके मसाइल हों, चाहे सेहत के हवाले से हो, चाहे रोज़गार के हवाले से हो, चाहे सफ़र के हवाले से हो, जब आप महसूस करें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो लाज़मी आप इस दुआ को अपना मामूल बनाएं। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त अमल है, बहुत ज़बरदस्त अमल है। ख़ास इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से है। और जो लोग इस दुआ को करें, तो मेरी दरख्वास्त है उनसे कि अपनी हैसियत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुछ नज़र करें, जो भी आपकी गुंजाइश हो उसके मुताबिक। फिर आप इस दुआ को पढ़ें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से, तो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पे आपके मसाइल का ख़ात्मा होगा, फ़ौरी तौर पे आपके मसाइल हल होंगे। तो बहुत ज़बरदस्त अमल है, इसके लिए इजाज़त आम है, इसकी कोई ज़कात नहीं है, इसके कोई ख़ास कवायद भी नहीं है। तो जो शख्स इसको दुआ को करना चाहे, हमारी तरफ से इजाज़त है, कर सकता है। जब भी वो शख्स इस दुआ को अपने मामूल में लाए, पढ़े, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखे और दीगर मखलूक खुदा को भी अपनी दुआओं में याद रखे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।